اکثر اوقات لوگ بلڈ پریشر میٹر گھر پہ ہونے کی وجہ سے جس وقت چاہتے ہیں بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اسپیسیفک لوازمات ہیں۔ بلڈ پریشر چیک کرنے سے پہلے کیا حالات ہوں اور کس ٹائم پہ چیک کیا جائے، اور کامنلی چیک اس وقت کرتے ہیں جب کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، جس صورت میں بلڈ پریشر فالس ہائی آئے گا، یعنی غلطی سے بڑھا ہوا آئے گا، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر بہت فلکچویٹ ہو رہا ہے، کبھی بالکل بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے آپ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے اور اس سے پہلے کی کیا لوازمات ہیں وہ بتا دوں۔ اگر آپ مجھے دیکھیں تو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میری بیک سپورٹڈ ہے، یہ ضروری ہے۔ آرم آپ کا اگین سپورٹڈ ہو اور یہ لیول ہارٹ کے لیول پر ہو۔ آگے ہوگا تو غلط بلڈ پریشر آئے گا، لٹکا ہوا ہوگا تو غلط بلڈ پریشر آئے گا، سپورٹڈ اور ہارٹ کے لیول پہ۔ پھر آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہوں کہ آپ کے دونوں پیر زمین پر ٹکے ہوئے ہوں، کراس نہ ہو، ان کراسڈ ہو اور زمین پر موجود ہو۔ اب میں تھوڑی سی باتیں بی پی اپریٹس لگا کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ بی پی کا کف کس طرح لگایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بی پی کا کف جس جگہ پہ آپ نے لگانا ہے وہاں پہ کپڑا نہیں ہونا چاہیے، یعنی آستین آپ کی پوری اٹھی ہوئی ہو۔ پھر آپ بی پی کے کف پہ دیکھیں گے تو ایک ایرو سا نظر آئے گا، اور ایرو نہیں بھی ہے تو بی پی کے انفلیٹیبل پارٹ کا مڈ پورشن تقریباً آپ اس طریقے سے لگائیں گے کہ یہ آپ کی کوہنی کے بالکل مڈ پر آئے۔ میں اس کو تھوڑا سا کھول رہا ہوں، اور یہ کوہنی کے جوڑ سے تقریباً 1 انچ اوپر ہونا چاہیے۔ یہ دیکھ لیا آپ نے کہ یہ اس طرح کا سے لگا ہوا ہے کہ یہ کوہنی کا جوڑ ہے، اس سے کم از کم 1 انچ یہ اوپر ہو، نہ اتنا ٹائٹ ہو کہ بالکل اس کے ساتھ چپکا ہوا ہو، نہ اتنا ڈھیلا ہو۔ آپ کی ایک انگلی اس میں جا رہی ہو، بس اس سے زیادہ نہیں ہو۔ اچھا، پھر اگین دیکھیں پوزیشن وہی آ جائے گی کہ سپورٹڈ ہو۔ سپورٹڈ ہونے کے بعد پھر یہ پریس کریں گے آرام سے، اور کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو بالکل ریلیکس چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جو بھی ریڈنگ آئے 5 منٹ کے بعد ایک ریڈنگ اور لینی ہوگی، اور پھر یہ دونوں کا ایوریج آپ کی ریڈنگ اب کاؤنٹ ہوگی کہ اس سے پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ ایگزیکٹ بلڈ پریشر کیا ہے۔ 2-3 باتیں اور امپورٹنٹ ہیں کہ بلڈ پریشر لینے سے پہلے آپ نے چائے، کافی، سگریٹ، کوئی اس قسم کی چیز نہیں پینی ہے، کھایا نہ کھایا ہوا ہو، نہایا ہوا نہ ہو، یعنی سکون کی حالت میں، کوئی ایکسرسائز نہ کی ہو اس صورت میں۔ یعنی بی پی لینا کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایکس ٹیمپور آپ کوئی بھی چیز ایک دم سے کر لیں، اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ طبیعت کی خرابی میں بی پی لے رہے ہوتے ہیں، یہ تو ریئیکشن میں آپ کا بی پی غلطی سے بڑھا ہوا آئے گا، اس لیے بڑا ضروری ہے۔ اور بی پی کے 2 امپورٹنٹ ٹائم آپ کو بتا دوں، ایک صبح اٹھنے کے 1 گھنٹے بعد، یہ وہ ٹائم ہے، اور رات سونے سے 1 گھنٹے پہلے۔ یہ 2 بی پی کی ریڈنگ ایک فیئر اماؤنٹ آف آئیڈیا دے دیتی ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر کا کنٹرول کیسا چل رہا ہے۔ اس سے ہٹ کے وقتاً فوقتاً ہمیں اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب ہم نے دوا نئی چینج کی ہے یا کوئی اور ریزن کی وجہ سے ہم چیک کر رہے ہوں، جیسے ہاسپٹل میں یا اور، ورنہ ایک عام کنٹرول کی صورت میں، اور بار بار چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار کنٹرول اچیو ہو گیا ہے تو مہینے میں 1 مرتبہ بھی یہ بلڈ پریشر کافی ہوگا۔ اس کو کھیل مت بنائیں کہ بس ہر وقت بی پی چیک کیا جا رہا ہے، کچھ طرح سے گڑبڑ ہے بی پی چیک کر لو، لیکن بی پی کی ویلیوز ہر وقت چینج ہوتی رہتی ہیں انسان کے حالات اور واقعات کے لحاظ سے۔ کوشش یہ کریں کہ وہ تمام لوازمات جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں، اس میں اگر میں کنکلوڈ کروں کہ آپ کی پوزیشن صحیح ہو، سپورٹڈ ہو، آرم سپورٹڈ ہو، بی پی کا کف کہاں پہ باندھنا ہے، کتنا ٹائٹ ہونا چاہیے، کتنا ریلیکس ہونا چاہیے، اور بی پی لینے سے پہلے کس قسم کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو اپنا صحیح بلڈ پریشر لینے میں مدد کرے گا۔ شکریہ۔